معزز حضرین، ممبر نور پر تشریف فرما وقار علماء اہل سنت پردانشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وعلا نعمائہ الشاملہ وعلا آلہ الکاملہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطاہرین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المکین المعین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات، ممبر شریف پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ خطیب جھارکھنڈ حضرت علامہ علیم الدین صاحب قبلہ محتمیم جامعہ محبوب سبحانی تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے بعد رئیس المتکلمین حضرت علامہ مفتی ایوب صاحب مصباحی وہ بھی تشریف رکھتے میرے بعد انشاءاللہ العزیز، وہ میرے بعد تشریف لائیں گے۔ اور مجھ سے پیشتر ہندوستان کے وہ عظیم شاعر شاہکار ترنم حضرت ساون مدھوری صاحب قبلہ کو آپ سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑی دیر آپ برداشت کریں۔ اس جلسے کا نظامت کرنے والے استاذ النقبہ حضرت قاری مختار صاحب، جن کی نظامت سے یہ جلسہ کا پروگرام اپنی منزل کی طرف جو ہے رواں دواں ہے۔ انشاءاللہ العزیز میں تھوڑی دیر بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ یہ غوث پاک کی منسوب کرتے ہوئے اس محفل پاک کا انعقاد کیے ہیں۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں یہاں کے تمام نوجوانوں پر، بزرگوں پر حضرت غوث پاک کا فیضان جاری و ساری۔ شعر ملازہ فرمائے کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، بولیے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، ارے غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ باشعور سنی خوش عقیدہ مسلمانوں، آپ اگر سننا چاہیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں اسی انداز میں سناؤں گا جس انداز میں سننے کے لیے آپ خواہاں ہو، آپ خواہش مند ہو۔ انشاءاللہ اسی انداز میں، اسی لب و لہجے میں مکمل ترین بولوں گا۔ اگر آپ سنیں گے، آپ ہوش میں بیٹھیں، میری طرف دیکھیں، آپ آئیں اس سے قبل نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں، مالک جنت کی بارگاہ میں، وجہ تخلیق کائنات کی بارگاہ میں آؤ، عقیدت و محبت سے جھوم کر پڑھیے درود پاک سیدنا و سیدنا نبینا
مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یقیناً حضرت شہنشاہ ترنم حضرت ساون مدھوپوری کو آپ بڑے اچھے انداز میں سماعت کر رہے تھے. بڑے جذبے والے لوگ ہیں, بڑے شوق والے ہیں, آپ کی بڑی اچھی سماعت ہے, بڑی سنجیدگی کے ساتھ سماعت کر رہے ہو. چند شعر میری بھی ٹوٹی پھوٹی آواز میں آپ سماعت فرما لیں, اس کے بعد انشاءاللہ میری سبحان اللہ. ٹوٹی پھوٹی آواز میں دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ سنیے گا یا نہیں سنیے گا. انشاءاللہ میں سنانے کے لیے آیا ہوں, انشاءاللہ میں سناؤں گا. حضرت علامہ استاذ العلماء حضرت علامہ علیم الدین صاحب ملا تشریف رکھتے ہیں. چل کہ روئے بد رو تو جا دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ. آپ لوگ تقریر سنیے گا, بولیے. دو شیر سے سمجھ جاؤں گا کہ آپ لوگ تقریر سننا چاہتے ہیں کہ نہیں. کہ روئے بد رو تو جا دیکھتے رہ گئے. کہ روئے بد رو تو جا دیکھتے رہ گئے. ارے چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. چہرے مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے. ہر گناہگار کی خواہش ہوتی ہے, امیر و غریب کی خواہش ہوتی ہے, کاش اللہ اگر ہمیں دولت عطا کر دیتے تو ہم بھی حرمین شریفین کی زیارت. سبحان اللہ. امیر و غریب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اگر ہمیں دولت عطا کر دیتے تو ہم بھی جو ہے اس خانہ کعبہ کی زیارت کرتے. بن ملاحظہ فرمائے کہ روئے بد رو تو جا دیکھتے گئے. کہ ہم گنہگار پہنچے درے پاک پر. ارے ہم گنہگار پہنچے درے پاک پر. ارے یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے. علماء کرام کی زیارت کیجئے, یہ چہرے کو دیکھنا ثواب ہے. آؤ ملاحظہ کرتے چلو نبی کے دیوانوں, پیغمبر اسلام کے چاہنے والوں. ایک اللہ والا ہے, ایک اللہ والا ہے, اللہ کا بندہ ہے جو روزانہ ایک روٹی لیتا ہے, بھوکے کی تلاش میں نکل جاتا ہے کہ کوئی بھوکا مل جائے, کوئی بھوکا مل جائے کہ میں اس بھوکے کو روٹی. سبحان اللہ. ایک اللہ والا روزانہ گلی کوچے میں بھوکوں کی تلاش میں نکل جاتا. آؤ ملاحظہ کرتے چلو, یہ علماء کرام کے چہرے کی زیارت کریں اور آپ ثواب کا حقدار ہو جائیں. اللہ والا روزانہ روٹی لے کر نکلتا ہے, اس خواہش سے نکلتا ہے کہ اللہ والا نکلتا ہے اس خواہش سے کہ کوئی بھوکا مل جائے اسے کھلا دو تاکہ رب کی دعوت کا ثواب. اللہ رب کی دعوت کا ثواب مل جائے. اللہ اللہ وہ اللہ کا بندہ ایک روٹی لے کر روزانہ نکلتا ہے اور بھوکوں کی تلاش میں نکلتا ہے کہ کوئی بھوکا مل جائے تاکہ اس بھوکے
کو روٹی کھلا دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، روزانہ بھوکے کی تلاش میں نکل رہا ہے، ایک روٹی لے کر اللہ والا نکلتا ہے، ایک بھوکے کو کھلا دیتا، پھر واپس آ جاتا، پھر دوسرے دن بھی نکلتا، اسی طرح وہ بھوکوں کو کھلاتے رہے۔ ایک دن پیغمبر اعظم مدینے کے تاجدار مالک جنت اس اللہ والے کے خواب میں تشریف لائے۔ آقا تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، او میرا دیوانہ، آپ تو اللہ کے نام پر روزانہ ایک روٹی خیرات کرتے ہو، اللہ کے نام پر بھوکوں کو کھلا دیتے ہو، او میں چاہنے والوں، کسی دن تو اپنے محبوب کی دعوت کا ثواب۔ اللہ اللہ، نبی کے کونین خواب میں تشریف لائے ہیں، وہ غریب آدمی ہے لیکن روزانہ ایک روٹی لیتا ہے، بھوکوں کو کھلا دیتا ہے، ایک روٹی خیرات کرتا ہے، اللہ کے نام پر صدقہ کر دیتا ہے، اللہ کے نام پر خیرات کر دیتا ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، او میرے چاہنے والوں، روزانہ رب کے نام پر ایک روٹی خیرات کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، یہ اللہ کی دعوت کا ثواب تمہیں عطا ہوتا ہے، رب کی دعوت کا ثواب ملتا ہے۔ کسی دن اپنے محبوب کے نام پر ایک روٹی خیرات کر دے، تمہیں محبوب کائنات کی دعوت کا ثواب ملے گا۔ تو مدینے کے تاجدار خواب میں تشریف لائے ہیں، غریب آدمی جو ہے نبی کے قدموں پر گرے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ آپ کے قدموں میں ساری دولت جو ہے قربان ہے، یا رسول اللہ آپ کی دعوت کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ تو نبی کے کونین فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، او میرے چاہنے والوں، روزانہ روٹی لیتے ہو، رب کے نام پر خیرات کر دیتے ہو، بھوکوں کو کھلا دیتے ہو، رب کی دعوت کا ثواب تمہیں ملتا ہے، لیکن سنو، اپنے محبوب کی دعوت کا ثواب تمہیں کیسے ملے گا؟ آؤ میں بتاؤں۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، او میرے عاشقوں، میرے چاہنے والوں، کسی قاری قرآن کو، عالم ربانی کو، کسی مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کو اپنے ہاتھوں سے ایک روٹی لو اور کسی دن وہ عالم ربانی کی دعوت کرو، قاری قرآن کی دعوت کرو اور انہیں ایک روٹی کھلا دو، تو یہ تیرے محبوب کی دعوت کا ثواب۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ علماء کرام ہیں، عالم ربانی ہیں، جن کی زیارت کرنا باعث ثواب ہے۔ مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، کسی عالم دین سے مصافحہ کرنا، گویا کہ آقا فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس سے مصافحہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ بڑے اچھے لوگ ہو، آپ بد ملازہ فرمائیں کہ ہم گنہگار پہنچے درے پاک پر، یہ عطا پر عطا دیکھتے گئے، یہ عطا پر عطا دیکھتے رہ گئے۔ اور یہ بھی بن ملازہ فرمان کہ چاند دو چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، کہ چاند دو ہو گیا جو ہی انگلی اٹھی، ارے دشمن مصطفیٰ دیکھتے گئے، دشمن مصطفیٰ دیکھتے گئے۔ مدینے کے تاجدار پیغمبر اسلام کے دیوانوں، آپ غوث اعظم کی محفل سجائے ہو، نبی کے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے غوث اعظم کی محفل سجائے ہو، آقا کریم کے دیوانوں، وہ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو میں اس طرح دیکھتا ہوں جیسے اپنے ہتھیلی میں رائے کے دانے کو۔
میرے غوث فرماتے ہیں میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اللہ، وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی ہیں، کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی ہیں، سفر کر رہے ہیں، دریائے دجلہ کو پار کرنا ہوا۔ غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دریائے دجلہ کو پار کر رہے ہیں، رمضان شریف کا جو ہے مہینہ ہے۔ میرے غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دریائے دجلہ پار کر رہے ہیں، افطار کا سمے ہوا، افطاری کا کوئی انتظام نہیں۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی ابو صالح جنگی ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں، یہ بھی ولی کے کامل ہیں۔ اللہ والے کا گزر کہاں سے ہو رہا ہے؟ دریائے دجلہ سے ہو رہا ہے۔ افطار کا سمے ہو جاتا، ایک بہتا ہوا سیب اسی دریائے دجلہ سے آ رہا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی جو ہے اسی سیب سے افطار کر لیتے ہیں، اور افطار کرنے کے بعد غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی کو خیال آیا، ارے مالک کے بغیر اجازت میں نے اس سیب کو جو ہے کھا لیا، تقوی کے خلاف انہیں معلوم ہوا۔ غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی جب انہیں خیال آیا کہیں نہ یہی سے کل قیامت کے دن میرے لیے عذاب کی وجہ بن جائے، اس غرض و غایت سے، اس خیال سے غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی جب یہ خیال آیا ارے مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس سیب کو کھا لیا، چلو اس مالک کو ڈھونڈا جائے، اس مالک کو تلاش کیا جائے۔ غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی دریا کے کنارے کنارے اس مالک کی جستجو میں، مالک کے کھوج میں کنارے کنارے بہت دیر تک چلتے رہے، آخرکار ایک باغ میں پہنچے کہ دریا کے کنارے وہ باغ تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی جب اس باغ کے قریب پہنچے تو خیال آیا وہ نہ ہو اسی باغ سے یہ پھل بہ کر جو ہے گیا اور میں نے اس پھل کو کھا لیا، چلو مالک کو تلاش کیا جائے، مالک کو ڈھونڈا جائے۔ حضرت ابو صالح جنگی جب اس باغ میں پہنچے تو پتا چلا یہ بھی اللہ والے کا باغ ہے، کسی پہنچے ہوئے بزرگ کے باغ ہیں، وہ بھی اللہ والے، وہ بھی اللہ کے ولی تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب دیکھیے جب ان کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ سومئی کی بارگاہ میں غوث اعظم کے والد گرامی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں حضرت ابو صالح جنگی جو ہے وہ اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کے باغ سے جو ہے میں نے جو دریا سے بہتا ہوا جا رہا تھا میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، آپ کی بارگاہ میں معافی کے لیے آیا ہوں، آپ معاف فرما دیں۔ عزیزان گرامی، وہ بھی اللہ والے تھے، تھوڑی دیر کے لیے جو ہے مراقبے میں گئے اور جو ہے انہیں پہچان لیے کہ یہ بچہ بھی کوئی عام بچہ نہیں بلکہ یہ جوان بھی اللہ والے ہیں۔ وہ حضرت ابو صالح جنگی جو ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، دونوں ولی کی نگاہیں لڑی اور پہچان گئے یہ بھی جوان صالح ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اخیرکار جو ہے وہ کہتے ہیں سنو ایک میری شرط ہے، اگر میری شرط کو پوری کرو گے تب میں تجھے معاف کروں گا۔ تو اللہ والے کہنے لگے کہ 10 سال تک جو ہے مسلسل میرے باغ میں تمہیں جو ہے خدمت کرنی ہے، 10 سال تک میرے باغیچے کی دیکھ بھال کرنی ہے، وہ منظور کر لیے تاکہ معافی مجھے مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جو ہے حرام مال کو ہم
جب جو ہے اپنے شکم میں ڈالے جا رہے ہیں، یہ ذرہ برابر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں نے کس لقمہ کو اپنے شکم میں ڈالا، ذرہ برابر ہم خیال نہیں کرتے، ڈالے جا رہے ہیں۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، ذرہ ذرہ کا قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا۔ آؤ ملاحظہ کرتے چلو، نبی کے کونین کے ولی، نبی کے کونین کے دیوانوں، حضرت غوث پاک کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی ہیں، 10 سال تک جو ہے اس باغیچے میں جو ہے خدمت کرتے رہے، دیکھ بھال کرتے رہے۔ جب 10 سال کا عرصہ پورا ہوا تو نبی کے کونین کے دیوانوں، وہ اللہ والے ایک دن کہتے ہیں، ارے 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اب بتاؤ اب کیا شرطیں رہ گئی؟ تو اللہ والے کہنے لگے، ایک شرط اور ہے، میری ایک اپاہج بیٹی ہے، ایک اپاہج لڑکی ہے جو آنکھ سے مجبور ہے، کان سے مجبور ہے، ہاتھ سے مجبور ہے، پاؤں سے مجبور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اللہ والے کہنے لگے کہ ابو صالح جنگی، اس کے ساتھ تمہیں میری بیٹی سے جو ہے نکاح کرنا ہوگا۔ اب جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ابو صالح جنگی خاموش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں، وہ بھی مجھے منظور ہے، وہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ اللہ اللہ، حضرت ابو صالح جنگی وہ بھی منظور کر لیے، اور جب اس لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا، جب اس لڑکی سے ان کا نکاح ہو گیا، اعظم کے والد گرامی جب اس کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ معاملہ بالکل برعکس ہے، معاملہ بالکل الٹا ہے۔ وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی ہیں، حضرت عبداللہ سومی ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ابو صالح تم باہر کیوں تشریف لے آئے؟ کہا حضور آئی بات ایسی ہے کہ میں جو ہی کمرہ کے اندر داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ حسن و جمال میں بے نظیر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پاؤں بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، جن کی آنکھیں بھی سلامت ہے، بڑی حسن و جمال والی عورت ہے۔ وہ عبداللہ سومی، وہ لڑکی آپ نے جس کی صفت بتائی کہ وہ ایک اپاہج لڑکی ہے، جو پاؤں سے بھی مجبور ہے، ہاتھ سے بھی مجبور ہے، آنکھ سے بھی مجبور ہے، لیکن وہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تو غوث اعظم کے والد گرامی حضرت ابو صالح جنگی جو ہے عرض کرتے ہیں، معاملہ بالکل برعکس ہے۔ تو حضرت عبداللہ سومی کہنے لگے، او ابو صالح، جو میں نے ان کی صفت بیان کی کہ وہ آنکھ سے مجبور ہے، سنو، میری بیٹی نے آج تک کسی غیر مرحم کو نہیں، آج تک میری بیٹی جو ہے اپنے پاؤں سے چل کر کہیں برے راستے کی طرف قدم نہیں اٹھائی، آج تک جو ہے میری بیٹی نے کسی حرام چیز کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھائی۔ اے عبداللہ، او ابو صالح جنگی، وہی تیری بیوی ہے۔ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے والد گرامی ہے۔ تب جا کر جو عبداللہ سومی جو ہے حضرت ابو صالح جنگی کو ماں سیب کے لیے حضرت ابو صالح جنگی جو ہے دریائے دجلہ کے کنارے کنارے سفر کرتے کرتے جو ہے تھک گئے، اور ان کی بارگاہ میں، ان کی باغیچے، ان کے پاک کی دیکھ بھال جو ہے 10 سال کے عرصے تک کیے، خدمت کیے، اور آقا کریم کے دیوانوں معافی کے لیے، ایک سیب کی معافی کے لیے، لیکن آج جو ہے حرام کا ڈکار تک کر جاتے ہیں، شکم میں ڈال دیتے ہیں، ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں، اگر آپ غوث اعظم کے چاہنے والے ہو، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو میرا چاہنے والا ہوگا، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ جو مجھ سے محبت کرے گا، جو میرے سلسلے میں داخل ہوگا، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ جنتی۔
وہ جہنمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ جنتی ہوگا۔ آقا کریم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بچوں کی جھرمٹ میں کھیل رہے ہیں، ایک اللہ والے کا گزر ہوا اور انہوں نے تمام بچے کو سلام کیا، السلام علیکم، اور جب وہ اللہ والے سلام کرتے ہیں تمام بچے جو ہے جواب دیتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مرتبہ کہتے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تو اللہ والے عبد القادر کے ہاتھ کو تھام لیتے ہیں اور کہتے اے بچہ بتا، تمام بچے جو ہے 1 مرتبہ جواب دیے، تو نے 2 مرتبہ کیوں جواب دیا؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو عبد القادر کہنے لگے سوال کرو نہ پوچھو، لیکن وہ اللہ والے بار بار اصرار کرتے رہے، اے بچہ ذرا بتا دے، جب تک بتاؤ گے نہیں میں نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو تھامے ہوئے ہیں اور وہ اللہ والے سوال کر رہے ہیں، وہ اللہ والے پوچھ رہے ہیں اے عبد القادر بتا دے تو نے 2 مرتبہ کیوں جواب دیا؟ تو عبد القادر مسکرانے لگے اور فرمانے لگے وہ اللہ والے 1 مرتبہ جو ہے آپ میرے دروازے کے قریب سے گزرے تھے اور میرے دروازے کی جانب منہ کر کے آپ نے سلام کیا تھا کہ سجدوں کے گھرانہ سے جو ہے کوئی دعا مل جائے، جواب مل جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن سلام کا جواب تمہیں نہیں ملا تھا، میری ماں جو ہے کام میں مصروف تھی، سلام کا جواب نہیں ملا تھا، میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، میں نے چاہا کہ آپ کے سلام کا جواب دے دوں، لیکن میں ڈر گیا کہ کہیں میری ماں ڈر نہ جائے، اسی خوف سے میں نے اپنے ماں کے شکم میں جواب نہیں دیا۔ اللہ والے 1 مرتبہ جو آپ نے اس مجمع میں بچوں کے مجمع میں آپ نے سلام کیا، 1 سلام کا جواب یہ ہے، اور جو اس دن جو ہے میرے دروازے کے قریب سے آپ گزرے تھے آپ نے سلام کیا تھا، یہ 2 سلام کا جواب بھی دے، یہ 2 سلام کا جواب ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک عیسائی اور مسلمان جو ہے آپس میں جھگڑ رہے تھے، وہ عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے مردے کو زندہ کیا کرتے تھے، کیا آپ کے پیغمبر نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں جو ہے قرآن میں آیا ہے کہ مردے کو زندہ کیے ہیں؟ عزیزان گرامی، عیسائی کہہ رہا تھا کہ میرا پیغمبر جو ہے افضل ہے، میرا پیغمبر جو ہے افضل ہے، تب تک کہ غوث اعظم کا گزر ہوتا ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ دیکھا کہ دونوں جو ہے آپس میں لڑ رہے ہیں، کہا کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا اس لیے لڑ رہا ہوں، یہ عیسائی کہہ رہا ہے کہ میرا پیغمبر جو ہے افضل ہے، میرا پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ کیا کرتے تھے اس لیے افضل ہے۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے پاک فرماتے ہیں وہ عیسائی اگر تیرے نزدیک مردے کو زندہ کرنا جو ہے افضل ہے، تیرے نزدیک جو ہے مردے کو زندہ کرنا اسی میں فضیلت ہے، اسی میں برتری ہے، اسی میں بڑائی ہے، تو سنو چل کر کسی قبرستان میں سب سے جو بوسیدہ قبر ہو، سب سے جو پرانی قبر ہے، چلو چل کر دکھا میں نبی کے غلام در غلام در غلام در غلام نبی کے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں، چلو اگر تیرے نزدیک مردے کو زندہ کرنا افضل ہے تو چلو میں مردے کو زندہ کرنا۔ اللہ اللہ، عیسائی ہے، پورے مجمع کے ساتھ چلا ہے قبرستان میں، اور اس قبرستان میں پہنچے، عیسائی نے جو ہے سب سے پوشیدہ قبر، سب سے جو پرانی قبر تھی اس قبر کی طرف جو ہے عیسائی نے اشارہ کیا اور کہا حضور غوث پاک آپ اس قبر سے مردہ کو زندہ کیجئے۔ اللہ اللہ، غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ میرے غوث فرماتے ہیں عیسائی سنو سنو، یہ
قبر والے جو ہے دنیا میں جو ہے گانے بجانے تماشے کا کام کیا کرتا تھا. سنو اگر تم چاہو تو یہ اپنی قبر سے گاتا بجاتا ہوا اٹھے. اگر تم کہو تو میں جو ہے مردے کو زندہ کر دوں. عیسائی کہنے لگے یہ تو اور حیرت میں ڈال دینے والی بات ہے, یہ تو اور جو ہے حیرت و استجاب میں ڈالنے کی بات ہے. غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قم باذن اللہ, اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر شک نہیں ہوتی. اب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم باذنی, میرے حکم سے زندہ ہو جا, میرے حکم سے زندہ ہو جا. قبر شک ہوئی اور شک ہونے کے بعد وہ بوسیدہ قبر سے, وہ پرانی قبر سے ایک گائیکار گاتا بجاتا ہوا اور غوث اعظم کے قدموں پر گر پڑے. وہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے جن کی محفل آپ سجائے ہو. خوش عقیدہ مسلمانوں, بندرچوا کے خوش عقیدہ مسلمانوں, سنی مسلمانوں, بڑے جو ہے قابل لائق مبارکباد ہو کہ جشن غوث الورا کی محفل سجائے ہو. آج جو ہے 11ویں کی شب ہے, بڑی مبارک والی رات ہے, بڑی ہی مبارک و مسعود رات ہے. اور اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں راتوں کو گزار دیتا ہے. سجدے کی حالت میں, قیام کی حالت میں پوری راتوں کو گزار دیتا ہے. اور اللہ جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ جسے اپنا پیارا بنا لیتا ہے, سب سے پہلے حضرت جبرائیل سے فرماتا, کس سے فرماتا؟ حضرت جبرائیل سے فرماتا اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, اے جبرائیل تو بھی اسے محبت فرما. اب وہ غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے محبوب ہیں, نبی کے کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ ان سے راضی ہے, اللہ ان سے پیار فرماتا ہے, اللہ ان سے محبت فرماتا. تبھی تو پوری دنیا ان سے محبت کرتی ہے, ان کے پیچھے بھاگتی ہے. آؤ ملاحظہ کرتے چلو, جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے, اپنے محبوب بندے سے جب جو ہے پیار فرماتا, تو سب سے پہلے بلبل سدرا حضرت جبرائیل سبحان اللہ جس سے فرماتا, جبرائیل سے فرماتا اے جبرائیل میں فلاں بندے مومن سے محبت کرتا ہوں, پیار کرتا ہوں. اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت. اللہ اللہ, جب اللہ رب العالمین کسی بندے مومن سے اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے, پیار فرماتا ہے, تو حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے اے جبرائیل میں فلاں سے جو ہے محبت کرتا ہوں, اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کرو, تو بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں, اور جب جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو رب فرماتا ہے جبرائیل اب اس بندے مومن کی محبت کو, میرے محبوب بندے کی محبت کو ملائکہ مقربین میں عام کر دے, ملائکہ مقربین میں عام کر دے. اب اس بندے مومن سے, اللہ والے سے ملائکہ مقربین جو ہے پیار کرنے لگتے ہیں, محبت کرنے لگتے ہیں. جب ملائکہ مقربین اسے محبت کرنے لگتے ہیں تب رب فرماتا اے جبرائیل اب اس بندے مومن کی محبت کو پہلے آسمان میں عام کر دے, دوسرے آسمان میں عام کر دے, تیسرے آسمان میں عام کر دے, چوتھے آسمان میں عام کر دے, پانچویں آسمان میں عام کر دے, چھٹے آسمان میں عام کر دے, ساتویں
آسمان میں عام کر دے، جو سب آسمان والے اس اللہ والے سے محبت کرنے لگتے ہیں، جب اس اللہ والے سے محبت کرنے لگتے ہیں تو رب فرماتا ہے اے جبرائیل اب اس اللہ والے کی محبت کو، اس بندے مومن کی محبت کو پوری دنیا میں اب اس بندے مومن سے پوری دنیا والے محبت کرنے لگتے ہیں، پوری دنیا جو ہے اس بندے مومن کے پیچھے گرویدہ ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے نوجوانوں اب اللہ والے کی بارگاہ میں جب حاضری دو تو بالکل دل کی صفائی کے ساتھ حاضری دو، دل کی صفائی کے ساتھ جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو یقیناً آپ کی تمنائیں پوری ہوگی، آپ کی خواہشیں پوری ہوگی، اور اگر آپ کا دل پراگندہ ہو، آپ کا دل اگر میلا ہو تو بتائیے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی آپ جو ہے اپنی مراد کو رکھیں گے تو کیا آپ کی مراد پوری ہو سکتی ہے؟ نہیں پوری ہو سکتی ہے، آپ کی تمنائیں پوری نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے جب کسی اللہ والے کی بارگاہ میں، کسی محبوب بندے کی بارگاہ میں حاضری دو تو پہلے اپنے دل کی صفائی کرو، پہلے اپنے دل کو ستھرا کرو، تب جا کے اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر آؤ۔ نبی کے کونین کی بارگاہ میں عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیے پروگرام بس جو ہے 10 بجے تک چل رہی تھا لیکن 10 سے کروس کر گیا ہے۔ میں مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پاک پروردگارہ یہاں کے تمام نوجوانوں نے، بزرگوں نے تیرے محبوب بندے غوث پاک کے نام سے منسوخ کرتے ہوئے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ تو اپنے غوث کا صدقہ جو ہے عطا فرما، اور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فائزان یہاں کے نوجوانوں پر، بزرگوں پر جاری و ساری فرما، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول